دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ہماری جو اسلامی تہذیب ہے وہ اپنی پوری آن بان شان کے ساتھ، یا اپنی جو بیسٹ گولڈن ایرا ہم کہہ سکتے ہیں، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا پیریڈ تھا. اور لاسٹ صحابی جو اس دنیا سے رخصت ہوئے تب تک کا ایک پیریڈ جو ہے، اس کو ہم کہیں گے ہماری تاریخ کا سب سے گولڈن ایرا. اس کے بعد ایک دوسرا ایرا آتا ہے جس کو، اور پھر اس کے بارے میں فرمایا گیا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. یعنی جو بیسٹ آف دا بیسٹ تھے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے عہد کے لوگ تھے، اور پھر اس کے بعد والے، اور پھر اس کے بعد تابعین کا پیریڈ تھا، اور تابعین کا پیریڈ تھا، اور پھر اس کے بعد کا پیریڈ تھا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو اس کی جو سب سے کہہ لیجیے وہ جو اسپرٹ تھی نا، وہ ہماری بہرحال آہستہ 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 آہستہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا تھا کہ وہ کچھ نیچے جائے گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بشارتیں بھی دے دی تھیں، اور وہ بشارتیں یہ تھیں، یعنی بلکہ اب میں یہ کہوں کہ تقریباً 800 سال کا پیریڈ ایسا ہے مسلمانوں کا جس کو نان مسلمز بھی مانتے ہیں کہ آپ کا اس میں ایک پیریڈ تھا، آپ نے یعنی آپ کی ایک حیثیت تھی، اور اس میں بڑا زوال آیا، وہ بڑا ڈیٹیریٹ کیا اس نے. لیکن وہ جو 800 ایئرز کا اسلامی تہذیب کا ایک پیریڈ تھا، اس کے اندر باوجود اس کے کہ اس میں بہت زوال آیا، اس کے اندر 2 سال جو ہیں وہ بھی ہیں جس میں ہلاکو خان آ گیا تھا، جس میں تاتاریوں نے آپ کو تباہ کر دیا تھا. لیکن آپ سوچئے کہ بغداد میں یعنی آپ کی ساری لائبریریز کو انہوں نے تباہ کر دیا، آپ کے قابل ترین لوگوں کی انہوں نے گردنیں اڑا دیں، آپ کی پوری کیلیفٹ کو انہوں نے ایبنڈن کر دیا، اور انہوں نے ملینز آف لوگوں کو جو ہے وہ شہید کیا ہوگا، جو تاریخ میں ہم اس کو پڑھتے ہیں. بہت ہی تکلیف دہ، یعنی ایک عذاب کی شکل تھی جو اللہ نے، شاید آزمائش تھی یا جو بھی اللہ نے بہرحال بھیجی تھی، جو ہلاکو خان اور اس کا پورا ان کے پوری فوج نے جو ہمیں یعنی. لیکن آپ دیکھیے کہ 2 سال لگے ہیں دوبارہ سے اپنی اسی عظمت رفتہ کو دوبارہ سے بحال کرنے میں. اس کا کوئی تصور تاریخ میں کہیں اور پایا نہیں جاتا. تو وہ کیا چیز تھی جس نے مسلمان، یعنی 2 سال کے بعد دوبارہ ریسٹور کر جاتے ہیں، 2 سال کے بعد آپ دوبارہ سے، آپ کی کیلیفٹ جو ہے وہ دوبارہ قائم ہو جاتی ہے، چیزیں دوبارہ سے کنسولیڈیٹ ہونا شروع کرتی ہیں، اور آپ دوبارہ سے اپنی اسی جو سوسائٹی اور تہذیبی جو آپ کی اسپرٹ ہے، اور جو آپ کی ویلیوز ہیں، اور جو آپ کا جو ایک سویلائزیشنل ایکسیلنس کی طرف آپ واپس لوٹتے ہیں. آپ بہت ساری اس کے نتیجے میں بہت سی کریکشنز کرتے ہیں، بہت آپ کے لیے شاکنگ ہے یہ سب، لیکن آپ الحمدللہ دوبارہ سے سیٹ ہو جاتے ہیں. اور جو سلوک ہلاکو خان نے ان 2 سال میں آپ کے ساتھ یعنی اس میں کیا تھا، اس اٹیک میں، میں بہرحال یہاں پہ ایک بات یہ کہوں گا کہ یہ جو 800 سال کا پیریڈ میں بتا رہا ہوں، اس کے اندر سوسائٹی، چاہے اس میں ہمارے یعنی جو بھی اس وقت ہمارا جتنا بھی ڈیٹیریٹ کیا ہو، سوسائٹی بندگی کے لیے کنڈیوسو تھی، جو بہت اہم بات ہے. سوسائٹی کبھی بھی بندگی مشکل نہیں ہوئی تھی. بندگی جو تھی وہ آپ یعنی انڈیویجول لائف میں، فیملی لائف میں، کمیونٹی لائف میں، کلیکٹیو لائف میں، سویلائزیشن، تہذیبی اعتبار سے آپ دین کے آئیڈیلز کو اچیو کرنے کی جو کیپیسٹی تھی وہ الحمدللہ موجود تھی. ہاں گورننس کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ مسئلے ہوئے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے رولرز میں یا ہمارے جو یعنی وہ ایک الگ کویسچن ہے کہ ہمارے بادشاہ کیا کر رہے تھے یا خلیفہ کیا کر رہے تھے، یا اس میں کچھ نہ کچھ کمزوریاں چل رہی ہوں گی، وہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن بہرحال وہ اسپرٹ موجود تھی. اس کے بعد ایک ٹائم آتا ہے کہ ہم اپنے اس منصب سے پھر گر جاتے ہیں، پھر ایک اور قوم آتی ہے، وہ پوری دنیا کی حکومت اس کے پاس چلی جاتی ہے، اور یہ پورا جو کہہ لیجیے آپ کے پاس سے نکل کے مغرب کے پاس چلا گیا، جس کو ہم یعنی یورپی اقوام کے پاس چلا گیا. اور پھر ان کے یہاں پھر وہ علم کا اور ان کا دور آتا ہے. پھر اب وہ ان کا دور ہے.
اور پھر وہ ان کا دور جب شروع ہوتا ہے تو پھر ایک ٹائم وہ آتا ہے جب ان کے پاس اتنی پاور آ جاتی ہے تو پوری دنیا کے اوپر یعنی ایک چھوٹے سے ایریا، بہت ہی چھوٹا سا ایریا، وہاں سے کوئی 7-8 قومیں نکلتی ہیں اور پوری دنیا پہ چھا جاتی ہیں اور پوری دنیا کے کونے کونے پر ان کی کنگڈمز اسٹیبلش ہو جاتی ہیں، اور انہوں نے پوری مسلم ورلڈ کو انہوں نے ایک دم اپنے یعنی اس پہ کیپچر کر لیا لارجلی. کہیں کہیں کچھ ان کا انفلوئنس ہونے سے رہا، لیکن تقریباً ہر جگہ آپ کسی نہ کسی فارم کی غلامی میں چلے گئے، آپ سرنڈر کر دیا آپ نے. اب مسلمانوں کے اوپر ایک پیریڈ آیا جو اس غلامی کا تھا. اس میں آپ پولیٹیکلی بھی آپ بہت ہی آپ کی کوئی پوزیشن نہیں تھی، اور آپ کی کمیونٹی کے اندر بھی اور آپ کی اکنامیکلی بھی کوئی پوزیشن نہیں تھی. آپ کی جو نالج تھی، آپ اپنی نالج سے آپ کے کچھ لوگ اپنی نالج کے بیس سے کنیکٹڈ تو تھے، لیکن آپ اپنی نالج کی سپرمیسی جو ہے وہ اپنے اپوننٹ پہ اسٹیبلش نہیں کر پا رہے تھے. آپ اخلاقی اعتبار سے بھی اپنی مورل کریڈیبلٹی اور مورل سپیریورٹی اسٹیبلش نہیں کر پا رہے تھے. آپ کی نالج اس لیول پر، یعنی آپ اپنی نالج سے دعویٰ، یعنی آپ اپنے مخالف کا دل جیت کر اس کو ٹرانسفارم کرنا یا اس کو ریورٹ کرنے کی جو انٹلیکچول آپ کا جو ایکیومن تھا وہ آپ کو اجازت نہیں دے رہا تھا. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ کی خودی، آپ کے اعصاب، آپ کے نروز، آپ سائیکولوجیکلی اور بہت آپ کمزور کنڈیشن میں تھے. مطلب یہ بالکل ایسی بات ہے کہ ہمارے گھر میں جو سویپر کام کرنے آتا ہے، یا ہمارے گھر میں جو ڈرائیور کام کرنے آتا ہے، یا ہمارے گھر میں اگر کوئی میڈ کام کرنے آتی ہے، اس سے میں یہ ایکسپیکٹ کروں کہ وہ مجھے اپنی آئیڈیالوجی اور اپنے ورلڈ ویو اور اپنی سوچ سے انفلوئنس کرنے کے قابل ہو جائے. یہ مطلب میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ہماری پوزیشن اتنی کمزور تھی کہ ہم کسی بھی سطح پر اپنا کوئی بھی پرسپیکٹو، اور پھر اپنی پریکٹسز پہ بھی ہم نہیں کھڑے تھے. مطلب ہم آن دا ہول، ہاں کہیں کہیں ہمارے کچھ بڑے لوگ تھے جو کہ اپنے میں کہوں گا کہ وہ اپنے بنکرز میں کہہ لیجئے یا اپنے فورٹے میں کہہ لیجئے جہاں انہوں نے کچھ چیزیں بچائیں. اور یہ بہت سارے لوگ تھے، ایسے بہت سارے لوگ تھے جو اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں انہوں نے اپنا ایک حلقہ بنایا. وہ بڑے لوگ تھے، انہوں نے اپنے آپ کو بچایا اور اپنے قریب جو ان کے ساتھی ہیں ان کو بچایا. لیکن یہ ایک بہت تکلیف دہ صورتحال تھی. اس تکلیف دہ صورتحال میں ایک خاص قسم کی مسلم سائیکی پیدا ہوئی ہے. اب میں اس مسلم سائیکی کو ڈیفائن کروں گا. دیکھیے، غلامی کے نتیجے میں، خودی کو کھو دینے کے نتیجے میں، فائنینشیل یا اکنامک انسیکیورٹی کے نتیجے میں، کنٹینیوس وکٹمائزیشن کے نتیجے میں، اور اپنی ایمانی اور علمی کمزوری کے نتیجے میں، یہ 5-6 بڑے فیکٹرز ہیں. یعنی ہم اگر میں دیکھیں، احساس غلامی پہلی بات، خودی کا کمزور ہو جانا یا خودی جو ہے وہ متاثر ہو جانا، یا اپنا کانفیڈنس جو ہے وہ بالکل ہی کولیپس کر جانا، یہ ایک فیکٹر ہے. اپنی اکنامک اور فائنینشیل انسیکیورٹی اور اس کی جو بری صورتحال، یہ ایک اور فیکٹر ہے. آپ کے ساتھ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، یہ ایک اور فیکٹر ہے. آپ کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے، یہ ایک اور فیکٹر ہے. آپ کو دبایا جا رہا ہے، یہ ایک اور فیکٹر ہے. اور آپ کی ویلیوز اور آپ کی جو اپنی ویلیوز ہیں اس کے اوپر ایک سارکیزم ہو رہی ہے، اور اس کو نیچا دکھانے کے لیے ایک پورا لٹریچر، ایک پورا نیریٹو جو ہے وہ پاپولرائز ہو رہا ہے، جو آپ کے پرسپیکٹو کی دھجیاں اڑا رہا ہے. اب اس کو ڈیفینڈ کرنا علمی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے مشکل ہو رہا ہے. اور چاروں طرف یہ ایک سچویشن ہے. مطلب آپ ایک بہت تکلیف دہ صورتحال میں کم از کم 100 ایئرز رہے ہیں. کم از کم 100 ایئرز کا مطلب یہ بہت سیف بعض جگہوں پہ آپ 150-200 سال اس کنڈیشن میں رہیں. تو اچھا، اس پوری سچویشن میں ہمارے ایک علامتی، ہمارا مسلمانوں کا ایک جو عثمانی خلافت تھی، خلافت عثمانیہ، آٹومن کیلیفیٹ جو تھی، وہ بہرحال وہ بھی تنزلی کا شکار تھی، ڈیٹیریٹ ہوتے ہوتے. لیکن وہ اپنے جو آخری اس کے جو 10-20 سال تھے، وہ کم از کم علامتی طور پر ہمیں پتا تھا کہ ہماری ایک دادی جان ہے جن کی کوئی نہیں سنتا،
لیکن دادی جان زندہ ہیں، آپ دادی جان کو آواز دے سکتے ہیں، دادی جان سے ایک احساس تعلق نبھاتے ہیں، دادی جان سے اپنے آپ کو منسوب محسوس کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ وہ دادی جان ہیں جو ونس اپون اے ٹائم جن کو کوئین کا درجہ حاصل رہا ہے، یہ میری وہ دادی جان ہیں جن کی ایک اپنی مائٹ ہوتی تھی، جن کی اپنی ایک اسٹرینتھ ہوتی تھی، جن کو دنیا میں ایک سب سے زیادہ ریکگنیشن حاصل تھی، ان کو سب مانتے تھے، پورے کمیونٹی میں ان کی ایک زور تھا. تو اب وہ دادی جان جو ہیں وہ بہت ہی برے حال میں ہیں. دادی جان دادی جان کے لیے اپنا دوپٹہ بچانا مشکل ہو رہا ہے، وہ مجھے نئے جوتے کہاں سے دلوائیں گی. دادی جان کی یہ اسٹیٹ ہے. یہ میں بتا رہا ہوں. آٹومن جو کیلیفیٹ ہے اس کا اپنے آخری پچھلے وہ جب اپنے برے حال کو تھی، اور وہ جو آخری جو سمجھیے کہ یہ وہی پیریڈ ہے جب آپ کہہ لیجئے کہ اسرائیل کو ایک نقشہ تیار ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں یہ جو ٹیریٹری ہے جہاں پہ پیلسٹین اس وقت ہے وہاں پر ہم ایک اسٹیٹ اسٹیبلش کریں. وہی وہ پیریڈ ہے جس میں آٹومن کیلیفیٹ جو ہے اس کے بارے میں ایک پوری ڈسکشن ہوتی ہے. یوں سمجھیے کہ آپ کے ہاتھ سے سب کچھ چھن چکا ہے، اور اب آٹومن کیلیفیٹ جو کہ وینٹیلیٹر پہ اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے، اس کو صرف ایک اناؤنس کرنا ہے کہ ناؤ یو آر نو مور. تو وہ اناؤنسمنٹ کی ڈیٹ طے ہو رہی ہے کہ ہم کون سی ڈیٹ کو یہ بولیں گے کہ اب خلافت ختم ہو گئی دنیا سے. تو وہ پیریڈ آ گیا، اور میں بتاؤں یہ ایسا تکلیف دہ پیریڈ تھا پورے عالم اسلام کے لیے. اور اس پیریڈ کے اندر آتے میں آپ کو بتاؤں، اگر ہمارے گھر میں کسی ابا جان یا دادی جان کی طبیعت بہت خراب ہو اور وہ ہاسپٹلائزڈ ہوں، تو ہمارے بیک آف دا مائنڈ میں یہ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ اگر انتقال کر گئے تو اب اس کے بعد کیا ہوگا. یہ ذہن میں آ رہا ہوتا ہے. تو مسلمانوں کی یہی وہ سچویشن تھی، اور اس سچویشن میں مسلمانوں کے پاس کوئی ویژن، اپنے ایمانی تناظر میں کوئی بڑی کلیئرٹی، ایک بڑا ورلڈ ویو ان کے پاس موجود نہیں تھا. وہ ان کے کچھ بڑے لوگ اپنے سرکلز میں یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ڈیفنس اسٹریٹجی کے طور پر اپنے حلقوں میں اپنے لوگوں کو بچانے کی کوششیں کر رہے تھے. وہ اپنی جگہ ہے، لیکن بہرحال ہمارے بڑے بزرگ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم نے اس وقت جو بھی ایفرٹس کی ہیں وہ ہماری ڈیفینسو اسٹریٹجی تھی. ہماری وہ ایک خاص قسم کی سچویشن کے اندر اس وقت کے لحاظ سے جو ہمارے بڑوں نے طے کیا، شاید وہ اس وقت کا بیسٹ اپروچ تھی جو انہوں نے کی. لیکن اب میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ یہ چلتا رہا. خدا کو ہماری حال پر رحم آ گیا. خدا نے یہ دیکھا کہ اب مسلمانوں کو اتنا آزمایا جا چکا ہے کہ اب ہمیں مسلمانوں کو پھر ایک موقع دینا ہے. اللہ نے پھر مسلمانوں کو دوبارہ ایک موقع دینے کی کوشش، دوبارہ موقع دیا. میں آپ کو بتاؤں، پاکستان ہم ایمان کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے اور اخلاق کے اعتبار سے اس کو کوالیفائی نہیں کرتے تھے. یہ میں بہت واضح طور پہ یہ بات عرض کر رہا ہوں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ایمان کے اس مرتبے پہ تھے کہ اللہ نے ارض پاک ہمیں عطا کر دی، ہماری گود میں ڈال دی، ہمیں کہا چلو بھئی اب تمہیں ہم ایک خطہ دیتے ہیں، ہم کوالیفائڈ نہیں تھے ایمان کے اعتبار سے بھی، اخلاق کے اعتبار سے بھی، علم کے اعتبار سے بھی. ہمارے حالات ٹھیک نہیں تھے. ہم آپس میں بس ایک وقتی طور پر ہمارے اندر ایک جوش جذبہ پیدا ہوا، وہ اللہ نے ہمارے اندر پیدا کیا، اور اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم نے ایک نعرہ لگا لیا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. یہ پتہ نہیں اللہ نے کیسے، اللہ کے لیے تو کوئی ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے کیسے ہمارے دل میں یہ بات ڈالی. لیکن بہرحال اس پوری سٹرگل کا ایک آئیڈیالوجیکل بیسس پہ، وہ جو سینٹیمنٹ تھا اس سینٹیمنٹ کی بیسس آئیڈیالوجیکل تھی، اور ہمارے جو بڑے تھے وہ اس آئیڈیالوجی میں ضرور کلیئر تھے، لیکن ہمارے جو ماسس تھے ان کی تربیت نہیں ہوئی تھی. میں یہ ضرور مانتا ہوں کہ ہماری جو انٹلیکچوئل ایلیٹ تھی یا ہماری جو لیڈرشپ تھی دے ور ویری کلیئر، لیکن ہماری جو ماسس تھی ان کے پاس وہ کلیئرٹی نہیں تھی. اچھا، اب اس پوری سچویشن میں ایک خاص قسم کی مسلم سائیکی ڈیولپ ہوئی ہے. یہ جو مسلم سائیکی ہے اس کو ڈیولپ ہونے میں کئی 100 سال لگے ہیں، جس مسلم سائیکی کی طرف اب میں جاؤں گا. اور یہ وہ مسلم سائیکی ہے جو کولونائزیشن کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے، جو ڈیفیٹ اور سلیوری کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے، جو مستقل سرنڈر رہنے کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے، جو اکنامک انسیکیورٹی کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے، جو خودی کے کولیپس ہونے کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے. یہ وہ اور
ایمان کی کمزوری کے ساتھ بھی پیدا ہوئی ہے. یہ ایک خاص سائیکی ہے. اور وہ سائیکی کیا ہے؟ وہ جو خاص مسلم سائیکی جس کے پچھلے کئی سو سال کا ایک فیز ہے جس کے نتیجے میں ہم اس سائیکی میں گئے. اچھا, اس سائیکی میں ہم وہ جو شروع کے 800 ایئرز ہیں جن کو میں گولڈن ایرا کہہ رہا ہوں, اس گولڈن ایرا میں ہم اس سائیکی میں نہیں تھے. یہ میں بڑا واضح بتا دوں, اس سائیکی کے اندر ہم ڈاؤن فال کے پیریڈ میں جنریٹ ہونے والی سائیکی ہے. وہ سائیکی اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس سائیکی کو پہچانیں اور اس سائیکی سے اپنے آپ کو نکالیں. وہ سائیکی کیا ہے, میں وہ سائیکی بتا دیتا ہوں. دیکھیں, جب ہم بہت انسیکیور فیل کرتے ہیں تو وہ انسیکیور فیل کرنے کا پہلا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹرسٹ کرنے کی کیپیسٹی ہماری بہت بری طرح شیٹر ہوتی ہے. ہم اعتماد نہیں کر پاتے, ہم اپنے اوپر اعتماد نہیں کر پاتے, ہم انسانوں پہ اعتماد نہیں کر پاتے. ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا کہ یہ خود چوز کرے, یہ خود سوچے کہ مجھے کیا چوز کرنا ہے, اگر میں نے اس کے اوپر یہ چھوڑ دیا کہ یہ اپنی سمجھ سے چوز کرے تو یہ لازماً غلط چوز کرے گا. اور ہم اچھا, اب یہ سائیکی ایک خاص کانٹیکسٹ میں پیدا ہوئی ہے. جب آپ غلامی میں ہوتے ہیں نا, دیکھیے اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. تو غلامی میں قوموں کا ضمیر بدل گیا تھا. اب ضمیر کیا ہے؟ ضمیر وہ ہے جو میرے اندر جو انر کالنگ تھی نا, جب میں غلط حرکت کرتا تھا تو میرے اندر سے ایک پروٹیسٹ ہوتا تھا کہ سلمان تم نے کسی کے ساتھ بدتمیزی کی ہے. اندر سے مجھے ایک ریاکشن آتا تھا. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. غلامی میں مستقل رہنے کے نتیجے میں چونکہ میں مستقل ایک سچویشن دیکھ رہا ہوں جس کا اپنا رائٹ اور رانگ اور گڈ اور بیڈ ہے, یعنی گورے کا جو گڈ اور بیڈ کا کرائیٹیریا ہے اور رائٹ اور رانگ کا کرائیٹیریا ہے وہ تو نہیں ہے نا جو حضرت عمر کا رائٹ اور رانگ اور گڈ اور بیڈ کا کرائیٹیریا ہے. تو ہم پہ گوروں نے حکومت کی, اسی طرح اوروں نے, فرینچ نے کہیں اور حکومت کی ہے, پورچوگیز پرتگال کے جو لوگ ہیں انہوں نے کہیں اور, یعنی جرمنز نے کہیں اور حکومت کی ہے, اٹالینز نے کہیں اور حکومت کی ہے. تو ان کا جو رائٹ اور رانگ اور گڈ اور بیڈ کا کرائیٹیریا ہے بہت مختلف ہے. تو ہماری وہ جو ہم بہت بری طرح سے سیویئرلی افیکٹ ہوئے سائیکلوجیکلی, اور چونکہ اگر ہمارے اندر ایمان زندہ ہوتا, اگر ہم ایمانی اعتبار سے مضبوط ہوتے تو ہم اتنی آسانی سے مغلوب نہیں ہوتے. میں نے اس کی ایک اگزامپل یہ دی کہ جب تاتاریوں نے بغداد پر اٹیک کیا, اور یہ خلافت عباسیہ کا دور ہے, اور عباسیوں کو 2 سال کے لیے انہیں اٹھا کے پھینک دیا, اور ان کے سب کا, یعنی انہوں نے آپ کا سوسائٹی میں جتنے بڑے لوگ تھے سب کے گردنوں کے مینار کھڑے کر دیے. انہوں نے 2 چیزیں انہوں نے تباہ کی ہیں ان 2 سالوں میں. یعنی انہوں نے, تاتاریوں نے آپ کا جو بھی ڈاکیومنٹ تھا, مینوسکرپٹ تھا, جو ان کو ہتھے لگا, ساری لائبریریز انہوں نے اٹھا کے انہوں نے دریا میں ڈال دی, انہوں نے پھینک دیا اسے. اور آپ کے تمام وہ لوگ جن کے اندر کوئی, یعنی وہ لوگ جو کہ وہ لیڈرشپ جو آپ کو واپس نکال سکتی تھی اس بحران سے, انہوں نے اس سب کی گردنیں کاٹ دی. ملینز آف لوگوں کا سلاٹر کر دیا انہوں نے. آپ کی ملینز آف بکس جو ہیں وہ اٹھا کے پھینک دیں. اب اس کے باوجود آپ 2 سال کے اندر آپ ریسٹور کر گئے. اس کی وجہ کیا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر گھر کے اندر جو تربیت کا جوہر تھا وہ ریٹین ہوا تھا, اور مسلم گھران ہر گھر سے وہ جو ہم دعا کرتے ہیں نا, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یہ دعا اتنی بڑی دعا ہے کہ اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ تم اپنی اولاد کے لیے اپنی عقل کے مطابق جو سب سے بڑا ویژن سوچ سکتے ہو وہ سوچ لو, کوئی ہمیں چیلنج کرے کہ سب سے بڑا ویژن جو سوچ سکتے ہو سوچ لو, میں آپ کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بھی انسانی ذہن اس سے بڑا ویژن اپنی اولاد کے لیے جتنی بھی جان لگا لے نہیں سوچ سکتا. اس ویژن کے اندر جو بڑی اہم بات ہے, وجعلنا للمتقین اماما والے پارٹ پر میں آتا ہوں. اپنی اولاد کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اے رب کریم میری اولادوں کو متقین کا امام بنا دیجیے. پہلے ایک بات اور سمجھ لیں, ویسٹ کے اندر 2 ٹرمز یوز ہوتی ہیں ان کے اپنے کانٹیکسٹ میں, ایک ہے مینیجر, ایک ہے لیڈر. امام از ناٹ مینیجر, امام مینیجر اور لیڈر نہیں ہے, اس سے اوپر ہے. مینیجر کیا کرتا ہے؟ صرف مینیج کرتا ہے لوگوں کو,
لیڈر کیا کرتا ہے؟ ان کو موٹیویٹ کرتا ہے، ان کو انسپائر کرتا ہے اور ان کو کہتا ہے اچھا بھائی تمہارے اندر جو اچھی چیز کا پوٹینشیل ہے میں اس کو یوٹیلائز کر رہا ہوں تاکہ تم کسی کام میں لگا دو. وہ ان کو اپنے ایجنڈا کے لیے موبیلائز کرتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے. مینیجر یہ نہیں کرتا. اینڈ آل آف اس نو کہ لیڈر اور مینیجر میں زیادہ اچھا لیڈر ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم نے یہ سب پڑھا ہے، ویسٹ نے ہمیں سمجھایا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے، آئی ایگری. ایک مینیجر ہے، ایک لیڈر ہے. امام از ناٹ لیڈر. امام اس سے بہت اوپر ہے. امام جو لیڈر کا ویسٹرن پرسپیکٹو ہے، اس کے اندر امام کے جو جاب ہے وہ مینٹرنگ نہیں ہے. ہمارے کانٹیکسٹ میں جو امام کی جاب ہے وہ بہت اوپر ہے، بہت اوپر ہے. اس کو اقبال کہتے ہیں کہ اقبال نے 5 اشعار پر مشتمل امامت کے نام سے ایک بہت ہی خوبصورت نٹ شل میں بند کرنے والی نظم کہی ہے جس کا نام ہے امامت. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. بہت ہی خوبصورت نظم ہے. مطلب وہ یعنی ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. اور بہت ہی خوبصورت. یعنی اس کا تیسرا شعر ہے، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. اور دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. اور فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے کانٹیکسٹ میں جو امام ہے اس کا سب سے اہم کام ہے تزکیہ، اس کا سب سے اہم کام ہے تربیہ. وہ انسانوں کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو نور ہدایت سے جوڑتا ہے، ان کو ان کی فطرت سے دوبارہ سے منسلک کرتا ہے. وہ اپنی فطرت سے باغیانہ روش پہ جو چل رہے تھے، کیونکہ دیکھیے اللہ نے انسان کے اختیار کو اتنی رسپیکٹ دی ہے کہ اللہ نے انسان کو یہ بھی اختیار دیا ہے کہ تم چاہو تو اپنی فطرت کے اگینسٹ کام کرنا شروع کر دو. تمہاری فطرت ہے رحم، لیکن تم بے رحم بن جاؤ. میں آپ کو بتاؤں، انسان جب کسی کے ساتھ بے رحمی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو وہ اگینسٹ دا فطرت چلتا ہے. اور یہ فطرت اتنی ایک لیول پہ چلی جاتی ہے کہ آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو اپنے آپ کو سیلف ہارم پہنچاتے ہیں، اپنا ہاتھ کاٹ لیتے ہیں، اپنے آپ کو مار لیتے ہیں، کوئی غلط چیز کر لیتے ہیں، اپنے ساتھ رحم نہیں کرتے. یہ وہ اسٹیٹ ہے جہاں یہ اس کی فطرت نہیں ہے. فطرت کیا ہے؟ فطرت ہے رحم، اور وہ دوسروں کے ساتھ بھی رحم کرے، اپنے ساتھ بھی رحم کھائے. یہ ہے اس کی فطرت. لیکن جو بے رحمی ہے، آپ سوچئے خدا نے انسان کی اختیار یا خدا نے انسان کی چوائسز کو کس سطح پر ریکگنائز کیا ہے اور کتنی عزت دی ہے کہ تم جیسا چاہتے ہو میں ویسی تمہیں توفیق دے دیتا ہوں، تم جیسا مانگتے ہو میں دنیا کو ویسا کرنا شروع کر دیتا ہوں. تمہاری چوائس کو یعنی اللہ نے انسان، یہ جو میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ ول پاور، اتنی اللہ نے ول پاور کو اتنی عزت دی ہے، انسان کی ول پاور کو، کہ اللہ نے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ دعا کی سچائی ول پاور کی پریزنس کے ساتھ ممکن ہوتی ہے. یعنی وہ میری دعا اسی صورت میں سچی ہے نا جب میرے اندر آرزو ہے، تمنا ہے، عزم ہے، ول پاور ہے، انٹینشن ہے. اگر میری انٹینشن ہی نہیں ہے حج کرنے کی اور میں کہہ رہا ہوں یا اللہ بس حج کرا دے، لیکن میرا کوئی دل نہیں چاہ رہا کہ میں اپنے آفس سے 1 مہینے کا بریک لوں اور حج پہ جاؤں، میرا تو کوئی پلان بھی نہیں ہے، میری کوئی چاہت بھی نہیں ہے، بس اللہ آپ حج کرا دیں مجھے، یہ میں مذاق کر رہا ہوں، اپنے آپ کو بہلا رہا ہوں. میں اگر مجھے حج کرنا ہے تو مجھے یہ ذہن میں بنانا ہوگا کہ بھائی مجھے حج کرنے کے لیے نکلنا ہوگا اور مجھے بریک لینی ہوگی. تو کیا ڈو آئی ایکچولی وانٹ اٹ؟ تو یہ جو اللہ نے انسان کی ارادے اور انسان کی چوائسز اور انسان کی ول پاور، قوت ارادی اور انسان کے اختیار، اس کو بڑی وقت، بڑی تکریم، بڑی عزت، بڑی ریکگنیشن دی ہے انسان کی. اور یہ وہ مقام ہے. اب جو میں جو اس دعا کی طرف واپس جاتا ہوں، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ ہماری اولادوں کو امام بنا دیجئے. یعنی امام کا مطلب یہ وہ نہیں ہے کہ جو آپ، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک بڑا ظلم یہ کیا ہے کہ مغرب سے، مغربی تہذیب میں پیدا ہونے والا ہر وہ نوشن جو بہت اپیلنگ ہے اور جس کے اندر بڑی چمک دمک ہے، گلٹرنگ قسم کے جتنے آئیڈیاز ویسٹ سے پیدا ہوتے ہیں، ہم اپنے
اپنی زمبیل میں یا اپنے کہہ لیجئے اپنے اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس سے کرسپونڈ کرنے والی کون سی ٹرم ہو سکتی ہے جو اس پہ پیسٹ کر دیں، تو ہم اٹھاتے ہیں. جب وہاں سے لیڈر کا ورڈ آیا تو ہم نے اٹھایا اور ہم نے امام کا ورڈ اس پہ پیسٹ کر دیا. ہمارا جو امام ہے اور ان کا جو لیڈر ہے اپنے اسکوپ آف رسپانسبلٹیز کے اعتبار سے اور اپنی اسکوپ اور ایفیکٹونیس کے اعتبار سے بہت فرق ہے. مطلب ان کا لیڈر تزکیہ نہیں کرتا، ہمارا لیڈر تزکیہ کرتا ہے. ہمارا لیڈر حاضر و موجود سے بیزار کرتا ہے. ہمارا لیڈر دے کہ تجھے احساس زیاں تیرا، یعنی یہ بات کہ تم نے زندگی کس چیز میں گزاری ہے، تمہاری اکاؤنٹیبلٹی ہے، تم نے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، تم کس ٹریپ میں ہو، تم جاگو، تمہیں ایک دن اللہ کے حضور جواب دہ ہونا ہے. تمہارا مقام یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ہارورڈ سے پڑھا ہوا ہو یا کیمبرج سے پڑھا ہوا ہو وہ لیڈر ایسا کام کر رہا ہوگا. یہ لیڈر ہماری ہی کانٹیکسٹ، اور یہ اس لیڈر کا جو سب سے پرائمری فنکشن ہے وہ ہے مربی. تو ایکچولی جو ہمارا لیڈر ہے وہ ایکچولی مربی ہے. وہ انسانوں کو مرنے سے پہلے توبہ کرنے، اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے اور زندگی کو میننگ فل بنانے اور توبہ کرنے اور تزکیہ کرنے پہ راضی کرتا ہے، انہیں اس چیز پہ لے کر آتا ہے. یہ وہ رول ہے جو ہمیں نبھانا، اللہ کرے کہ ہم نبھائیں. اب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو دعا ہے، آپ سوچئے ہماری اولادیں بڑی ہو جائیں، بہت شارٹ پیریڈ ہے، یہ صرف ایک جنریشن کا ڈسٹینس ہے، یعنی میری اور میری اولاد. تو مجھ سے ایک آ گیا کہ میں دعا مانگوں، اور جب خدا مجھے یہ دعا سکھا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے اپنے پلان، خدا کی اپنی مشیت میں اس بات کا پورا امکان موجود ہے، خدا کی یہ چاہت موجود ہے. خدا یہ بات چاہ رہے ہیں، جبھی تو چاہ رہے ہیں کہ مطلب خدا یہ چاہتے ہیں کہ میں خدا سے یہ مانگوں، اس کا مطلب ہے خدا دینا ہی تو چاہتے ہیں، تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ میں مانگوں. لیکن اس میں جو بہت اہم بات ہے وہ کون سی کمیونٹی کا امام بنانے کی بات ہو رہی ہے؟ متقین کا امام بنانے کی بات ہو رہی ہے. منافقین کا امام بنانے کی بات نہیں ہو رہی، جاہلین کا امام بنانے کی بات نہیں ہو رہی، یعنی ان لوگوں کا امام بنانے کی بات نہیں ہو رہی جو، یعنی اس وقت جو سوسائٹی ہے، اس وقت کی سوسائٹی کے امام بنانے کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ اس وقت تو متقین کی سوسائٹی ہی نہیں ہے. اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یا اللہ میری اولاد کو متقین کا امام بنا دے. اس کا مطلب یہ ہے in such a short period of time the world will undergo such a big transformation. کتنے چھوٹے سے وقت میں میرا معاشرہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی قدرت سے اگر میں سدھر گیا تو پوری سوسائٹی ایک بہت بڑی ہیوج ٹرانسفارمیشن سے گزرے گی ان سچ اے لٹل ٹائم. اور میرا بچہ جب بڑا ہوگا تو پوری سوسائٹی جو اس وقت مجھ جیسے گناہگاروں پہ مشتمل ہے، پوری سوسائٹی ول بی کمپوزڈ آف متقین اینڈ مائی چائلڈ ول بیکم امام آف دوز متقین. اینڈ دس ہول ٹرانسفارمیشن upside down will occur in such a short period of time. Can you imagine? کیا ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ لیڈر بن جائے، انہی 2 نمبر لوگوں کا لیڈر بنے جو ہم جیسے ہیں سب، مطلب ایسے لوگوں کا لیڈر بنے جو میری طرح غیبت کرتے ہیں اور منافقت کرتے ہیں اور بس ایسے ہی، مطلب نہ صحیح سے مسلم ہیں نہ صحیح سے، ہمارے اندر تو بہت سارے مسئلے ہیں. تو ہم جیسوں کا لیڈر نہیں کہنے، اللہ میری اولاد کو مجھ جیسوں کا لیڈر بنانے کی بات نہیں کر رہا. اللہ تو مجھے ویژن دے رہا ہے کہ میری اولاد متقین کا لیڈر بنے. تو اس کا مطلب ہے کہ پوری سوسائٹی متقین پہ مشتمل ہوگی نا. سوسائٹی، the larger part of the society's population, متقین will be in majority and my child will become imam of that متقین society. کتنی بڑی ٹرانسفارمیشن کتنے شارٹ اسپین آف ٹائم میں امیجن کروائی جا رہی ہے، اور یہ چاہا جا رہا ہے کہ کاش میں یہ چاہوں کہ سوسائٹی اتنی بڑی ٹرانسفارمیشن سے گزرے گی. لیکن یہ کیسے ہوگا؟ تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، میں نے جو سقوط بغداد کی بات کر رہا ہوں، اس کو ہسٹری کے اندر اس پورے وہ جو چیپٹر ہے جس میں فال آف بغداد کا جو چیپٹر ہے اس کو ہم سقوط بغداد کے نام سے یاد کرتے ہیں. دیٹ از فال آف بغداد، جس میں ہلاکو خان آیا اور اس نے کولیپس کر دیا. آپ کو 2 سال لگے، صرف 2 سال لگے، 2 سال لگے. آپ کا کوئی بڑا آدمی انہوں نے زندہ نہیں چھوڑا تھا. اگر انہیں کوئی بھی آپ کا ایسا بندہ جو لیڈر بن سکتا تھا، کون سا لیڈر؟ ان کی ڈیفینیشن میں جو بھی پوٹینشیل لیڈر تھا انہوں نے اس کی گردن اڑا دی تھی. پھر آپ کی مینوسکرپٹس، آپ کا جو وزڈم ٹریجر تھا ان دا فارم آف لائبریریز، انہوں نے اس کو آگ لگا دی تھی. 2 سال کے اندر آپ ریسٹور کر جاتے ہیں. آپ عباسی خلافت دوبارہ سے بحال ہو جاتی ہے، آپ کا خلیفہ دوبارہ،
اور اب آپ سنبھل جاتے ہیں, آپ کو سمجھ آتا ہے یار یہ ہم حرکتیں کیا کر رہے تھے, کچھ چیزیں آپ کی ٹھیک ہو جاتی ہیں, اس میں کریکشن بھی ہوتی ہے, اور پھر آپ کچھ عرصے چلتے ہیں. لیکن اب جو آپ پچھلی یعنی تقریباً وی آر لیونگ ان 2021, تقریباً 1920 اور 1921 اور پھر 1926 تک فائنلی بالکل کمپلیٹلی جو آٹومن کیلیفیٹ ہے وہ ایبنڈن ہو چکی ہے. اب کچھ بھی نہیں ایگزسٹ. وہ جو دادی جان جن سے تعلق کی وجہ سے ہم کچھ سہارا محسوس کرتے تھے اب وہ بھی چلی گئی ہے. اس پوری سچویشن میں جو ایک ٹپیکل ہیومن مسلم سائیکی پیدا ہوئی ہے, اس سائیکی کا پرابلم تھا ایکیوٹ ٹرسٹ ڈیفیسٹ. وہ ایک کمیونٹی کا ایک نارم بن گیا, ایکیوٹ ٹرسٹ ڈیفیسٹ. ہم اگر اس پہ چھوڑ دیں کہ یہ کیا کرے تو یہ نہیں کر سکتا, یہ نہیں کر سکتا, یہ کچھ ہم نے. اور دوسری بات یہ کہ جب ہم اتنی ڈیفنس میں تھے نا, تو ہم نے اسلام کو ٹوٹیلٹی میں ریئلائز کرنے اور ایکچولائز کرنے کی ایفرٹ چھوڑ کر ہم نے اسلام کی کچھ اسپیسیفک سمبلز کے اندر اسلام کو پریچ کرنے اور اسلام کو اچیو کرنے کی ایفرٹس شروع کی. ٹوٹیلٹی میں اس کو ریئلائز کرنے اور ایکچولائز کرنے یا جو ہولسٹک ویژن ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا. ہم نے کہا بھائی یہی غنیمت ہے کہ ہمیں ہمارے مردوں کو ہمارے بتائے ہوئے طریقوں سے دفن کرنے کی جو اجازت حاصل ہے تو یہی ممکن ہے, یہی بہتر ہے. ہمیں اگر مسجد میں جانے کی اجازت حاصل ہے تو یہی غنیمت ہے. تو اقبال نے کہا پھر مومن کو جو مسجد میں ہے سجدے کی اجازت, ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. تو اقبال نے اس پہ کامنٹ کیا. اور ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں, اس پورے سینیریو میں اب میں اقبال کا جو مقام ہے نا, اللہ کرے کہ ہم اقبال کی قدردانی کے قابل ہوں. اللہ نے ہمارے ساتھ بڑے غیر معمولی احسان کیے. اللہ نے ایک احسان یہ کیا کہ ہمیں ایک ایسا وطن دیا جہاں ہم سے کہا گیا اچھا تم چاہتے ہو نا اپنے آئیڈیلز کو اسٹیبلش کرو ذرا, آئی گیو یو اے لینڈ اینڈ اسٹیبلش, یعنی بیکم دا آئیڈیل پرسن, اسٹیبلش دا آئیڈیل کمیونٹی, آئیڈیل مسلم کمیونٹی کو جیسا ہونا چاہیے کرو ذرا. آپ کو ایک ایسی لینڈ دی جو فرٹائل ہے, جس کی ایک بہت زبردست اس میں ریسورسز ہیں. پھر آپ کو اقبال دیا, آپ کو ایک لینگویج دی, آپ کے پاس لینگویج. آپ کو پتہ ہے قرآن جو ہے وہ کس لینگویج میں, قرآن عربی زبان میں اللہ نے اپنا کلام نازل کیا. یہ تو وہ زبان ہے جس میں اللہ نے اپنا پورا کلام نازل کیا. عربی کے بعد اگر کسی زبان میں کلام اللہ نیئرسٹ ٹو دا اینی ادر لینگویج آفٹر عربک, وچ از دیٹ لینگویج, دیٹ از اردو. یعنی قرآن جو ہے نا وہ 45-50% اردو میں ہے اور 100% عربی میں ہے, یہ پتہ ہے آپ کو. تو آپ کو یہ بالکل ایسی بات ہے, اللہ نے ہمارے اوپر رحم کیا, اللہ نے دیکھا کہ ہم یہاں ہیں اور کلام اللہ یہاں ہے, تو اللہ نے ایک چھوٹی سی سیڑھی پھینکی اور کہا دیکھو میں ایک چھوٹی سی سیڑھی دے رہا ہوں جس سے جہاں تم ہو اور جہاں کلام اللہ ہے اس کے گیپ کو میں تمہارے اوپر, یو آر دا اونلی چوزن پیپل آن دس پلانٹ, جس کے ساتھ میں یہ احسان کر رہا ہوں تمہیں. میں ایک ایسی لینگویج, جتنے بھی لنگوسٹس ہیں وہ برتھ آف اردو کو ایک لنگوسٹک میریکل کے طور پر اینالائز کرتے ہیں. یہ متفق علیہ بات ہے, دنیا کے جتنے لیڈنگ لنگوسٹس ہیں وہ یہ اس بات کو مانتے ہیں کہ لینگویج, دنیا میں جو بڑی لینگویجز ہیں ان کو پیدا ہونے والا جو کانٹیکسٹ ہے دیٹ واز ناٹ اویلیبل فار اردو. اور کس طرح یہ آپ کو پتہ ہے, آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ فرینچ جو ہے اس کے اسپیکرز دنیا میں کم ہو رہے ہیں, باوجود اس کے کہ لوگ بہت چاہتے ہیں کہ فرینچ سیکھیں, لیکن اور فرینچ گورنمنٹ بہت کوشش کرتی ہے کہ فرینچ لینگویج کو پروموٹ کرے, اس کے اوپر بڑے بجٹس ہیں. دنیا میں میرا نہیں خیال کہ اردو کی پروموشن پہ کہیں بھی کوئی بجٹ ہوگا, میرا نہیں خیال کہ اردو کے اوپر کوئی ایسا سیریس, لیکن دنیا کی ہمارے پاکستان کے اندر انسٹیٹیوٹس ہیں, کلچرل انسٹیٹیوٹس ہیں جو فرینچ سکھاتے ہیں. اگر آپ فرینچ سیکھنا چاہیں تو آپ کو بڑی فیسیلیٹیشن ملتی ہے, لیکن اس کے باوجود یہ خدا کی مرضی ہے کہ کون سی زبان اسپریڈ کرے گی, خدا کی مرضی ہے کون سی زبان اسپریڈ نہیں کرے گی. تو اردو کو کہا جاتا ہے کہ یہ اگر اردو اور ہندی دونوں کو شامل کر لیں تو یہ دنیا کی دوسری بڑی زبان ہے نمبر آف اسپیکرز کے لحاظ سے. 7,000 آؤٹ آف 7,000 لینگویجز, جو کہ انسانی تہذیب کی پوری تاریخ میں کوئی 7,000 کے قریب زبانیں جو ہیں وہ ایمرج ہوئی ہیں, اور اس میں اردو لینگویج کو اللہ نے یہ مقام دے دیا. پھر اللہ نے اقبال پیدا کیے جو اس پوری سچویشن کا ایسے انالیسس کر رہے ہیں, ٹھک کر کے بالکل ہماری پوری پرابلم کو یوں کر کے فریم کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے ہمارا, یہ تمہارا مسئلہ, اس کو ٹھیک کر لو,
یہ تمہارا مسئلہ. ایسے بتاتے ہیں ہم اقبال سے, اردو سے, اور جو اللہ نے پاکستان کی صورت میں ہمیں تحفہ دیا, اور صرف پاکستان جو ہے نا وہ صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے, پاکستان پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اس کی وہ حیثیت ہے. یعنی کیونکہ وہ دادی جان تو چلی گئیں, تو اب اللہ نے ایک اور احساس, چلو بھائی تمہارے پاس ایک یہ بھی ہے, مطلب ایک احساس ہے. وہ اللہ کا بہت احسان ہے. آپ دیکھیے ابھی بھی بہرحال اگر ہم اپنی حرکتیں ٹھیک کر لیں, اپنا تزکیہ کر لیں اور اپنے بچوں کی تربیہ کر لیں, تو ہمارے معاملات کتنے انشاءاللہ اچھے ہو جائیں گے. کیونکہ یہ تو ساری چیزیں, مطلب یہ جو دعا ہے, مطلب یہ دعا تو وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, یہ تو بہت ہی ایکسیپشنل قسم کی بات ہے نا. مطلب آپ سوچئے کیسی بات ہے یہ. اب میں یہ بات کر رہا تھا اس کے ساتھ کہ ہوا یہ کہ پچھلے کئی سو سال کی کولونائزیشن اور کئی سو سال کی ہمارے ساتھ جو وکٹمائزیشن یا ایکسپلائٹیشن جو کچھ بھی ہوئی, اس میں ہماری غلطی کتنی تھی اور دوسرے کی زیادتی کتنی تھی, یہ ابھی ہم اس کی بات نہیں کرتے. یہ ایک الگ ڈسکشن ہے کہ اس میں ہماری غلطی تھی, یہ جو ہمارے اوپر ایسی حالات آئے اس میں ہماری اپنی غلطیاں کتنی تھیں اور ان کی شرارت کتنی تھی, ایک الگ اسٹوری ہے. لیکن ہم ابھی صرف اتنا جانتے ہیں کہ اتنی کنٹینیوس وکٹمائزیشن اور اس کی زیادتی ہونے کے نتیجے میں ایک خاص قسم کی مسلم سائیکی پروڈیوس ہوئی. اور وہ مسلم سائیکی یہ تھی, اس کے اندر 2-3 سب سے پرائمری پوائنٹ اس کا یہ تھا کہ وہ اعتماد نہیں کر سکتی انسانوں کے اوپر. یہ اس کا پہلا مسئلہ ہے. اور وہ یہ نہیں سمجھتی کہ یہ اگر میں نے ان پر اعتماد کیا تو یہ اپنے اختیار کا صحیح استعمال کریں گے, وہ یہ نہیں سمجھتی. دوسرا مسئلہ جو اس کی سائیکی میں پیدا ہوا وہ یہ ہوا کہ پاور, جب ہمارے پاس پاور ہوتی ہے تو ہی ہمارے پاس اختیار ہوتا ہے, اور جب ہمارے پاس پاور نہیں ہوتی تو ہمارے پاس اختیار نہیں ہوتا. اپنے آپ کو ہیلپ لیس اسیوم کرنے کی جو ٹرینڈ ہے نا, بہت عام ہے. یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا اختیار ہے, اختیار تو پرائم منسٹر کے پاس ہے, اختیار تو چیف منسٹر کے پاس ہے, اختیار تو گورنر کے پاس ہے, اختیار تو فوج کے پاس ہے, اختیار میرے پاس تو ہے ہی نہیں. بھائی تمہارے پاس جو اختیار ہے, تمہارے پاس ایک چھوٹی سی اسٹیٹ ہے جس کے اندر 5 باشندے ہیں. وہ جو 5 لوگوں کی پاپولیشن کی جو چھوٹی سی اسٹیٹ ہے نا, اس کے اندر تم مسئول ہو, تم رائی ہو, تمہارے پاس اختیار ہے. اور تمہارے پاس ایک اور اختیار ہے, اپنے نفس کی سلطنت پر راج کرنے کا اختیار, اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کا اختیار, یہ تمہارے اوپر اختیار ہے. تو ہوا کیا, ہم جب مستقل جو پولیٹیکل سلیوری میں بھی تھے اور مینٹل سلیوری میں سے نہیں نکلے, پولیٹیکل سلیوری سے ہم نکلے 1947 میں, لیکن مینٹل سلیوری سے ہم نہیں نکلے 1947 میں. ہمارے بارڈر سے ہماری لینڈ کو انہوں نے چھوڑا تھا, ہمارے مائنڈ کو انہوں نے نہیں چھوڑا تھا, ہمارے قلب کو انہوں نے نہیں چھوڑا تھا. تو میرے دل میں اور میرے ذہن میں ابھی بھی وہ لارڈ ہے جس کی حکومت جاری ہے, اس کو میں کہتا ہوں مروبیت. اور ہم سوچتے نہیں چیزوں کو, ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. تو ایک جو بہت بڑا مسئلہ یہ ہوا, میں خودی کیسے ڈیفائن ہوتی ہے, اب میں ذرا اس کی طرف جاتا ہوں. اقبال کا تصور خودی جو ہے نا, وہ 1-2 لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں. پہلے تو میں اس کے بارے میں یہ بتاؤں کہ خودی اقبال نے یہ ساری بات کیوں ہمیں, اقبال نے ہمارے ہر مسئلے کا جو علاج ہے اس سچویشن کا, وہ اقبال نے اس طرح میں پرووائڈ کیا. اس لیے کہ جب نئے قسم کے, جب دنیا چینج ہو جاتی ہے نا, تو حادثات بھی چینج ہو جاتے ہیں. یعنی آج سے 1000 سال پہلے جو ٹریولنگ میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہوگا تو وہ گھوڑے سے گرنے کا ہوتا تھا. اب جو ہے وہ ٹرین الٹ گئی, اب جہاز ہی پورا گر گیا, تو وہ اب فارم آف ایکسیڈنٹ چینج ہو گئی ہے نا. پہلے تو گھوڑے سے گرتے تھے, آپ اونٹ سے گرتے تھے, پہلے تلوار کا زخم ہوتا تھا, اب آپ کو گولی بھی لگ جاتی ہے. تو چینج ہو گیا نا. تو جب چینج ہو گیا تو پھر آپ کے ایمانی تناظر میں ایک ایسا حکیم چاہیے, ایک ایسا بڑا آدمی چاہیے جو اس نئی سینیریو کے اندر اپنی فکری ایمانی تناظر میں اس سچویشن کو انالائز بھی کرے, اس کا سلوشن بھی دے. تو اقبال اس جگہ کھڑے ہیں. اقبال کا جو دوسرا بہت بڑا کارنامہ ہے وہ خودی کا پورا تصور ہے. وہ یہ کہتے ہیں, خودی جو ہے, میں اگر اب اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں جو میں نے ان سے اخذ کیا ایک طالب علم کی حیثیت سے, اپنے اختیار کی معنویت کا احساس ہے خودی. یعنی جو اختیار اللہ نے مجھے دیا ہے یہ میٹر کرتا ہے, میری جو چوائس ہے وہ میٹر کرتی ہے. میں کسی بھی سینیریو میں چوائس, ایبلٹی ٹو چوز مجھ سے چھینی نہیں جا رہی,
اور جو بھی میری ایبلٹی ٹو چوز ہے, جو بھی میری چوائس ہے, مائی چوائس ول میٹر, میری چوائس میٹر کرتی ہے. اور میں کسی بھی سچویشن میں ایسا, اللہ مجھے کبھی بھی کسی ایسی سچویشن میں نہیں ڈالتا جس میں کچھ چوز نہ کر سکوں, اور میری جو چوائس ہے وہ میٹر کرتی ہے. یہ جو پورا احساس ہے یہ خود ہی کا پورا خلاصہ ہے جو میں نے آپ سے اس میں عرض کر دیا. مسلمانوں نے جو مستقل غلامی کے اندر رہنے کے نتیجے میں اور وکٹمائزیشن کے نتیجے میں جو دوسری مسلم سائیکی پیدا ہوئی وہ یہ ہوئی ہیلپ لیسنس کی سائیکی. میرے کرنے سے کیا ہوتا ہے, میں کون ہوں, ہمارے کرنے سے کیا ہوگا, ہم 2-4 لوگ اگر کریں گے بھی تو یہاں تو اتنی بڑی کمیونٹی ہے سر یہاں UK میں سر 4 لاکھ مسلمز رہتے ہیں, اس میں میرے اکیلے کرنے سے کیا ہو جائے گا, میرے اکیلے کرنے سے کیا ہو جائے گا. آج مسلمانوں کی خودی اتنی بھی نہیں ہے جتنی ابابیل کی خودی تھی, ایک قطرہ یا ایک کنکر کو گراتے ہوئے. جو ابابیل جس خودی کی سطح پر قائم تھا, اس ابابیل کی جو خودی تھی نا, آج کے مسلمانوں میں مسلمان کو وہ خودی بھی عطا نصیب نہیں ہو پا رہی. اور اس میں اللہ کا کوئی یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا کیا یا ہم نے اپنے ساتھ ایسا کیا. اگر خودی سمجھنی ہے, میں اپریشیٹ کروں گا وکٹر فرینکل کو جس نے کنسنٹریشن کیمپس کے اندر سروائیو کیا اور اپنی خودی کی بیسس پر اپنی سائیکولوجیکل ہیلتھ کو کولیپس ہونے سے بچا دیا. وہ صرف سروائیور آف کنسنٹریشن کیمپ نہیں ہے, وہ ایک سائیکولوجیکلی فٹ, یعنی جو ان کے کانٹیکسٹ میں, میں ابھی یہ بات نہیں کر رہا, لیکن بہرحال کسی نہ کسی یعنی انتہائی تکلیف دہ سچویشن میں تھی, وہ کنسنٹریشن کیمپ میں تھا جہاں آپ یعنی یہودیوں نے نازیوں نے یہودیوں کو جو بھی ان کے ساتھ سلوک کیا, جو بھی معاملات کیے, اس سچویشن کے اندر بھی اس کا یہ احساس زندہ رہا کہ میرے ذہن میں جو چل رہا ہے یہ تو میرے اختیار میں ہے نا, میرے دل میں جو آ رہا ہے یہ تو میرے اختیار میں ہے نا, یہ میرے جسم کو باندھ سکتے ہیں, میرے ذہن کو نہیں روک سکتے. یہ وہ لیول ہے, یہ وہی لیول ہے جو نیلسن مینڈیلا نے ڈیمانسٹریٹ کیا, یہ وہی لیول ہے جو سید علی گیلانی نے ڈیمانسٹریٹ کیا, یہ وہی لیول, یہ وہی اسپرٹ ہے جو وکٹر فرینکل نے ڈیمانسٹریٹ کی, یہ وہی اسپرٹ ہے جو عمر مختار نے ڈیمانسٹریٹ کی جب ان کو پکڑا, مطلب یہ لیبیا کے عمر مختار نے ڈیمانسٹریٹ کی. یہ وہی اسپرٹ ہے جو شیخ یاسین نے ڈیمانسٹریٹ کی, یہ وہی اسپرٹ ہے کہ بھائی اللہ نے مجھے یعنی اللہ نے کسی بھی سچویشن میں, جب اللہ نے یہ بات کہی کہ اس کو اختیار دے رہا ہوں, تو یہ اختیار جو اللہ کا عطا کیا ہوا ہے, یہ اختیار کسی بھی سچویشن میں میرے ساتھ رہتا ہے. اور یہ مجھے اپنے اختیار کی ریئلائزیشن, اپنے اختیار کی معنویت کی ریئلائزیشن یہ مجھے اپنے اندر رکھنی ہے, اور میں اس کے ساتھ مطلب میں اپنے عمل کا مکلف ہوں, میں اپنا عمل کروں, باقی جو ہوتا ہے ہو. اللہ نے میری نفسیاتی صحت کے لیے اتنی بڑی دعا جو اتاری ہوئی ہے, وجعلنا للمتقین اماما, بس ٹھیک ہے, یہ دعا پڑھتے ہوئے اگر دنیا سے گزر جاؤں تو بس صحیح ہے, اس میں اور کیا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان کا جو پوری سائیکی ہے, مسلمان اپنی سائیکی کو پر ریفلیکٹ نہیں کر رہا. یہ جو مستقل غلامی کا پیریڈ تھا, مسلم سائیکی پہ یہ 2 مسائل پیدا ہوئے. وہ ٹرسٹ نہیں کر پا رہا, وہ دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ وہ اپنے اختیار کی معنویت یا اپنی خودی کو ریسٹور نہیں کر پا رہا. اور غور و فکر اور تدبر جو ہے یہ بہت اہم ہے. اگر ہم غور و فکر اور تدبر کریں گے اور اپنے اوپر کام کریں گے اور اس کے نتیجے میں ہم اپنی جو سائیکی ہے اس کو کریکٹ کریں گے, اور پھر ہم اپنی صحیح جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو ہم ادا کر پائیں گے. یہ وہ پرابلم ہے جس سے ہم نکل نہیں پا رہے اور ہم اپنے آپ کو سوچ نہیں پا رہے. یہ میں بہت ہی نٹشل ویو, میری کوشش تھی کہ میں بہت ہی نٹشل میں کوشش میں نے کی کہ اس کو سمیٹوں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ بہت بڑا موضوع ہے. میں اس کو مطلب اللہ کرے کہ ہمارے پاس وقت ہو کہ ہم یعنی اپنی زندگی میں ان چیزوں پہ ورتھ وائل پونڈرنگ کر سکیں, جس طرح اس پہ پونڈرنگ کرنے کا حق ہے اس طرح ہم کر سکیں, چیزوں کو اس طرح سمجھ سکیں جیسے سمجھنے کا حق ہے, اور پھر اپنی سمجھ کے ساتھ کمٹمنٹ کا وہ تقاضا نبھا سکیں جو ہمیں نبھانا چاہیے. مطلب خدا ہم سے پوچھے گا کہ تیری سمجھ میں جو باتیں آ گئی تھی نا, تو نے اس سے کتنا کمٹمنٹ دکھائی اپنی, یہ خدا ہم سے پوچھے گا. میں آپ کو بتا دوں اس پہ نہیں چھوڑے گا ہمیں. ایک سوال یہ ہے کہ تمہاری سمجھ میں صحیح آیا تھا یا غلط, یعنی تم نے صحیح کو کتنا یعنی تم نے اپنی سمجھ کو صحیح کرنے کی کوشش کتنی کی, تم نے کیوں نہیں ڈھونڈا کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے. یہ ایک الگ سوال ہے. لیکن ایک سوال یہ ہے کہ جو تمہاری سمجھ میں آ گیا تھا, جو بھی سمجھ میں آ گیا تھا, صحیح تھا یا غلط تھا, تم نے اس سے کمٹمنٹ اپنی کیوں نہیں دکھائی. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اللہ ان دونوں سوالوں میں ہمیں ہماری غلطیوں پہ ہمیں معاف کرے, ہمیں اپنے معاملات ٹھیک کرنے والا بنائے.